السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالی آج تصویر القرآن آن لائن کورس کی 9ویں کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ ہماری کلاس انشاءاللہ ویسے تو تمام پچھلے اسباق یا جو ہم نے کلاسیں پڑھی یا جن معلومات کو شیئر کیا اور افہام و تفہیم کی گفتگو کی، اسماء کے تعلق سے، ضمیروں کے تعلق سے اور کثیر الاستعمال الفاظ کے تعلق سے، آج کی یہ کلاس بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ ہم ترجمے کی مشق بھی شروع کر دیں گے، جبکہ ہماری 22 سیشنز یا کلاسوں میں سے آج 9ویں کلاس ہی ہونے والی ہے، اور اس میں ہم ترجمے کی مشق شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے آج کی کلاس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ابھی ہماری گفتگو ہوئی، یعنی آپ کو صرف ان 8 کلاسوں کے بعد اس 9ویں کلاس میں یہ سن کر، دیکھ کر، ایکسپیرینس یعنی تجربہ کر کے اور اسٹڈی کر کے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ قرآن مجید کی آیات کا میں سے اکثر کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ میرے رب نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن اس پریکٹس، اس ایکسرسائز اور اس مشق سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماشاءاللہ پچھلے 1.5-2 مہینے کے اندر ہم نے جتنی بھی کلاسیں اٹینڈ کی ہیں اور جتنی بھی معلومات شیئر کی ہیں، ان میں جو ہم نے چیزیں پڑھی، کیا وہ تمام کی تمام ہم نے یاد کر لیں، جن میں 4 ضمیریں یعنی 4 ٹیبلز پروناؤنس کے، حروف جر یعنی پریپوزیشنز، کثیر الاستعمال الفاظ، کیا ہم نے 2 کے ٹیبل کی طرح یاد کر لیے، اور کیا تمام 3 حروف سے بننے والے اسماء
یعنی روٹ لیٹر جو 3 لیٹرز سے تمام قرآن مجید کے اور عربی کے الفاظ بنتے ہیں، ان میں سے ہم نے 8 کی اسٹڈی کی، وہ تمام کے ہم نے اچھی طریقے سے مطالعہ اور اسٹڈی کر لیا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 80% قرآن مجید کے الفاظ آپ کو پتہ نہ ہونے کے باوجود بھی صبح سے شام تک استعمال کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد کہ اور ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، نصیحت کے لیے کیا کوئی ہے غور و فکر کرنے والا؟ اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید مشکل کتاب ہے تو کتنی گناہ کی بات ہوگی۔ دیکھیے کہ کیا آپ اور ہم لوگ ان خوش نصیب لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی مادری زبان اردو اور عربی زبان میں 80% مماثلت ہے، یا اسے ہم آہنگی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں؟ کیا ہم ہوش میں آنے کے بعد سے کلمہ عربی میں، درود شریف عربی میں، اور کیا دین اسلام کے تعلق سے جتنی بھی ٹرمز یوز نہیں کرتے ہم، کیا ہمیں ان کے معنی معلوم نہیں ہونے چاہیے؟ اور پھر اللہ کے فضل سے بچپن سے نمازوں اور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی زبان سے میرے رب کا کلام پڑھتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور ان تمام چیزوں کو ہم دینی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن مجید اور حدیثوں سے نصیحتیں بھی کرتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں کتنا اطمینان اور سکون ہونا چاہیے تھا، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں تو میرے پیارے رب کا اعلان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ سورہ رعد ہے، 13 نمبر سورہ کا نمبر ہے اور 28 نمبر یہ آیت ہے۔ کبھی نکال کے دیکھے تو صحیح، میرے رب کا تو اعلان ہے کہ جو ایمان لے آیا اس کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں یا صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے ہیں، دین محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کیا ہم تمام مسلمانوں کے دل اطمینان اور امن اور سکون سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں، سکون امن چین سے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب کی رضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں اطمینان قلب و سکون اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت میں کامیابیوں کے لیے ہمارے ہی مینول کی اسٹڈی یا مطالعے پر توجہ اور مشق برداشت نہیں کر سکتے؟ یہاں پر میں ایک تجربے کی بات عرض کروں کہ آپ اور ہم اگر بچوں کو اسکول میں کوئی اسائنمنٹ دے دیں کہ آپ لوگوں نے ایک پروجیکٹ بنانا ہے جس میں رین فارسٹ کو وہ ایکسپوز کرے کہ کیا چیز ہوتی ہے، تو مجھے خود بھی یاد ہے کہ میں نے بھی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ماشاء اللہ لا قوت
اور ہمارے بیٹے صاحب نے بھی اس کے لیے بے انتہا پیسہ خرچ کیا، وہ لے کر آئے. آپ یقین کریں 1 ہفتے تک میں، میری بہو، میری یہ پوتیاں، ہم سب مل کر وہ پروجیکٹ تیار کرتے رہے. 1 ہفتے کے بعد وہ پروجیکٹ تیار ہوا. واقعی میں دل چاہ رہا تھا کہ اسے دیکھتے رہے. اس کی تصویر ہم نے پھر اپنے خاندان میں شیئر بھی کی. بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. سوال یہ ہے کہ جب اسکول میں پروجیکٹ مل جائے دینے کے لیے تو اماں بھی، باپ بھی، بچے بھی، رشتے دار بھی، پیسہ بھی، دادا بھی، دانی بھی، سب کے سب اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ تو ہماری موت کے ساتھ یہ ڈگریاں وگریاں تعلیم والم سب رہ جائے گی. لیکن یہ جو گفتگو ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں سے سیکھنے، سمجھنے اور شیئر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمارے لیے کام آنے والی ہے. اور جب ہم قبر کے اندھیروں میں اکیلے ہمیں لٹا کر آ جائیں گے، اس وقت بھی یہی کتاب آپ کی اور ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ قرآن مجید بیچ میں آ جائے گا، یہ بندہ میری تلاوت میں مشغول رہتا تھا. تو پھر کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام، صحت، رزق، علم اور عقل سے نوازا، تو کیا ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کا کلام سیکھنے اور اس کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بھی اس کے شکر کا بہترین طریقہ ہے. اور حدیث بھی آپ کو پتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ بہترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں جب قرآن مجید کے تعلق سے سیکھنے اور سکھانے کے شغل میں مصروف رہتے ہیں. اور ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلام کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. لیکن ان سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا اور مدد کی التجا کرتے رہنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر ایک مثال آپ اندازہ کریں کہ 6ٹھی کلاس کا 6th کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. ایک صفحے پر کسی نے بچے کو لکھ کے دے دیا انگلش کے چند جملے، ترجمے کے لیے دے دیا اردو میں لکھ کر کے، بیٹا اس کی انگریزی بناؤ، یا انگلش میں دے دیا کہ اس کی اردو بناؤ. وہ بچہ کہے کہ جی میں تو ترجمہ نہیں کر سکتا. تو ترجمہ مطالبہ ترجمے کا ڈیمانڈ کرنے والا اگر یہ کہے کیوں بیٹا، واٹ ہیپنڈ، کیا آپ کو ناؤنس، ورڈز، ہیلپنگ ورڈز اور پریپوزیشن کی پہچان نہیں؟ وہ بڑے روب سے کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو مجھے سب کچھ آتا ہے اور لفظ کے معنی بھی معلوم ہے. تو پھر ہم ایسے بچے یا طالب علم کے لیے آپ کیا فنڈنگز اسٹیبل کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل اسی طرح اگر ہمارے ذہن میں بھی ایسی ہی کوئی بات ہے کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، اگر اس غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دیا. اور آپ کو آتا ہے، اور ہماری یہ بھی بات ہو چکی، انگلش پڑھنے والے اردو اور عربی تینوں، اگر ان تینوں زبانوں کا آپ ٹوٹل انسانوں کی اگر دیکھیں لوگوں کو، تو میرے خیال میں 80% زمین کے لوگوں کو انگلش، عربی اور اردو تو صرف چلے ہندوستان پاکستان میں ہے، لیکن عرب ممالک تو بے انتہا ہیں. اسی طرح سے انگلش، ان کے بھی لیٹرز، ان کے مخارج، ایگزٹس، ان کے الفاظ بنانے کا طریقہ، ان کے واولز، ان کے سینٹنسز
بالکل ایک پیٹرن پر بنتے ہیں. تو یاد رکھیے جنہیں انگلش آتی ہے وہ بھی جان نہیں چھوڑا سکتے یہ کہہ کر کہ میں تو انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ عربی کیسے پڑھی جاتی ہے یا ان کے مخارج کیسے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے اپنا وقت نکالنا ہوگا اور ہمارے والدین کو بھی بہن بھائیوں کو بھی دادا دادی اور نانا نانوں کو بھی یہ کہہ کر ہم جان چھوڑا نہیں سکتے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی اصطلاحیں ہیں اور پتہ نہیں یہ سر جو باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں ہم نے تو ایسی اردو گاڑھی پڑھی ہی نہیں یا بڑی پتہ نہیں کیسی اردو ہے یا کیا ہے. یہ کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گا. تو ان 22 گھنٹوں کی کلاسوں میں انشاءاللہ تعالیٰ توجہ اور محنت کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اور یہ 8 کلاسوں کے بعد صرف اسماء اور کثیر استعمال حروف نصب حروف جر حروف رفع اور حروف جازم جو آپ لوگوں نے ضرور یاد کر لیے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ جتنے شوق سے آپ لوگ بیٹھتے ہیں آپ نے ضرور یاد کر لیے ہوں گے مگر ہم تمام کے اوپر تو ہم اس کلاس میں اسٹڈی نہیں وہ مطلب کہ گفتگو نہیں کریں گے. آپ لوگوں کو موقع ضرور دیں گے لیکن صرف ہم انشاءاللہ تعالی جو ضمیریں ہیں پروناؤنس ہیں اس کے ٹیبلز آپ سے انشاءاللہ ضرور سنیں گے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور یاد کر لیے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آگے کی گفتگو سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے چاروں ضمیر یاد کر لی یعنی ضمیر متصلہ ضمیر منفصلہ ضمیر اشارہ اور ضمیر موصول. اور کیا ہم نے تمام حروف عاملہ جو اسم کے لیے ہوتے ہیں اور جو تمام حروف عاملہ عمل کرنے والے افعال کے لیے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام یاد کر لیے. اور کیا ہم نے ثلاثی سے بننے والے اسما جو 8 پڑھے ہیں صرف ابھی ہم نے کیا ان کو ریوائز کر کے دوہرا کر سمجھ لیا اچھی طریقے سے. یاد رکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور آپ کے بھی گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوں گے ان کو پینسل اور قلم دے کر کتنے دنوں تک ان کی اماں اور ابا الف بیتے اور ایک ایک چھوٹی سی لائن الف لکھنے کے لیے کاؤنٹنگ کے لیے 2 لکھنے کے لیے با لکھنے کے لیے بی لکھنے کے لیے کتنے دن صرف کرتے ہیں. کیا ہمیں جب یہ چیز نہیں ہے مان لیا کیا آپ کو سب کچھ آتا ہے لیکن معلوم نہیں تھا کیا اس کے لیے آپ کو اسی طرح سے قلم پینسل لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسی طرح سے صفحے کالے نہیں کرنا چاہیے جس طرح بچوں کے لیے رنگ برنگی کتابیں اماں اور ابا لا کے دیتے ہیں سینکڑوں روپے کی اور بچہ لائنیں مار کے ان کو خراب کرتا رہتا ہے؟ کیا ہمارے باپ ہماری ماں ہمارے دادا دادی اور بڑے بہن بھائیوں کی کیا ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ 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 کی زندگی میں کام آنے والی کتاب کے تعلق سے بھی تھوڑا سا وقت صرف کریں؟ تو کیا ہم نے فاعل مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغہ ظرف اور اعلی اور مصدر کیا ہم نے ان اسماء کو دیکھ لیا؟ اب یہ ٹرم کا کیا مطلب؟ اب فاعل مفعول صفت مشبہ تفضیل لفظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں آپ ان کو کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے یہ نئی اصطلاحیں ہیں. کیا آپ جب اسکول جاتے ہیں تو آپ کو نئی اصطلاحیں انگلش میں دیکھنی نہیں پڑتی؟ کیا کیمسٹری میں دیکھنی نہیں پڑتی؟ کیا فزکس میں دیکھنی نہیں پڑتی؟ لیکن اس میں ہمیں آسان کیوں لگتا ہے یہ مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. تو دیکھیں یاد رکھیں ہماری ان کلاسوں میں صرف یہ گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے. میں کوئی نئی چیز نہ لا رہا اس لیے باتوں میں ہماری پورے قرآن مجید کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ لیں گے. اگر ہم نے تمام کام کر لیے ہیں تو قرآن مجید کا سیکھنے میں آگے نکل جائیں گے. پھر جو لوگ یاد نہ کریں گے اور تو مشکل ہونے کا شکوہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں کر سکیں گے کہ قرآن مجید مشکل کتاب تھی. اب دیکھیں آپ لوگوں کو آج کی کلاس میں صرف اور صرف قرآن مجید ہاتھ میں آنے کے بعد صرف ان الفاظوں کی پہچان کہ قرآن مجید آنے کے بعد آج سے شروع کریں, آج سے پریکٹس شروع کریں.
माँ बाप बच्चों को लेकर बैठे, बच्चे लेकर बैठे, बड़े बहन भाई बैठे, बच्चे आपस में एक दूसरे से शेयर करें। अब आपने ये तजवीद की किताब कुरान मजीद में और दूसरी चीज़ों में ऐसे रंग बिरंगी देखी होंगी चीज़ें कि उसमें तजवीद के मुसलसिल अलग-अलग कवानीन पर अलग-अलग कलर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुरान मजीद में तर्जुमे के लिए इन तमाम चीज़ों को इस तरह से अलग-अलग कलर कोडिंग कर दी गई है ताकि हमें कुरान मजीद सामने आते के साथ ही हमें अंदाजा हो जाए कि अस्मा किस तरीके से रूट लेटर से बने, किस तरह प्रोनाउंस इनके साथ मिलकर लिखे जाते हैं, कसीर इस्तेमाल किस तरह से एक दूसरे में पैवस्त होते हैं पजल्स की तरह, और ये सलामतियों के हरूफ किस तरीके से बीच में आगे और पीछे लगते हैं रूट लेटर्स के। ये तमाम कलर्स के मुताबिक आगे आने वाली तमाम आयतों, यहाँ पर एक आयत के ऊपर मिसाल के तौर पर दिया गया है कि देखें सिरातल्लज़ीना अनअम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप सुबह शाम तक पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमने इन कलर कोडिंग से तमाम अल्फाजों को अलहदा करने के लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहते हैं जो भी नीला होगा वो इस्म होगा, लेकिन ऐसा इस्म होगा जो किसी 3 हुरूफ से ना बना है, ना इससे और अल्फाज बन सकते हैं। तो सिरात, अब देखिए जितनी भी ज़मीरें हैं, प्रोनाउंस हैं, वो हरे कलर में हैं। तो अल्लज़ीना आपको याद है, हिम आपको याद है, हिम हम हिम हो जाता है जब अला लगता है। तो ये हम हामीम, हामीम शुरू में आए बाद में आए, ये ज़मीरें होती हैं। ये देखिए ये 3 हुरूफ ब्लैक हैं, ब्लैक जितने भी हैं ये रूट लेटर्स हैं। तो नून ऐन मीम ये फेल है, इसलिए इसके ऊपर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे आज की क्लास में, लेकिन 3 हुरूफ से बनते हैं तमाम, अफ़ाल भी और अस्मा भी। इसमें देखें ये मग़ज़ूब लिखा हुआ है, इसमें गैन ग़ा गज़ब अल्लाह ताला का। तो अलिफ लाम याद रखें कि तमाम जो अस्मा होते हैं ये अलिफ लाम दा के लिए आता है, THE दा, दा जो कॉमन नाउन को प्रोनाउन बनाता है, प्रोनाउन बनाता है। तो जिन जिन अल्फाजों के साथ अलिफ लाम लगा हुआ होगा वो तमाम अस्मा होंगे। तो नीचे इनके इसलिए लगा दी गई है नीली लाइन कि जो 3 हुरूफ से नहीं बने हैं उनको नीला कर दिया गया है, और जो 3 हुरूफ से बने हैं उनको तुलासी को ब्लैक से करके उसके नीचे लाइन लगा दी गई है कि ये भी इस्म है। इसी तरीके से अलिफ लाम लगा हुआ है, देखें अलिफ लाम, अगर अलिफ लाम नहीं हुआ तो 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश होंगे। तो ये अलिफ लाम लगने के बाद ये भी इस्म हो गया। और बकाया जितने ये पिंक हैं ये तमाम के तमाम कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज हैं, जैसे अला फीमिन अला कान बिली लाहतवा आपने पढ़ा, गैर दूसरा, बाहर के लोग, घर के अलावा के लोग, वा और ला, ये सब के सब कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज हैं। तो हम सिर्फ यही शिनाख्त करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला अब ये इसी तरीके से हुरूफ जद जुमलों में आपको कुरान मजीद में बेइंतहा अल्फाज मिलेंगे। जैसे यहाँ पर फी के साथ इससे पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। फी जी दिहा, ये जी दी देखिए ये इस्म है, ये अस्मा इस्म है, अल अर्द इस्म है, अल फराश इस्म है, जिक्र इस्म है, अल्लाह इस्म है, अल्लाह इस्म है, ये तमाम। और ये जो हैं ये कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज हैं जो पिंक हैं, और ज़मीरें का और हा। तो इस तरीके से यही अल्फाज मिनस्समाई अलल अर्द लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो आपको इस तरीके से ये तमाम नजर आते रहेंगे। तो हमने ये आसानी के लिए अब जरा तैयार हो जाइए, देखते हैं अब आप लोगों का टेस्ट शुरू होने वाला है। अब आप लोग होशियार हो जाइए और अपने हाथ खड़ा कीजिए ये बताने, और इसमें खास तौर पर जहन में रहे कि जैसे हमारी गुफ्तगू हुई कि अगर हम पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट या इंडिया को अगर हम लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है उसकी। तो इस वजह से हम सिर्फ सऊदी अरब वालों को इसमें, बाकी जब हमारी क्लास होगी तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आखिर में सबसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आप लोग बताइए कि हैंड रेस करें
کہ ضمیریں ہم میں سے کس کس نے یاد کر لی؟ ہاں جی، کون ہے یہ؟ نمبر 1 پہ دانش صاحب ہیں شاید. جی بیٹا آپ سنائیے ضمیر منفصل سنائیے گا. جی. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب آپ نے ماشاءاللہ ضمیر منفصلہ سنا دی. میں نے جان بوجھ کر ضمیر متصلہ رکھ کر ضمیر منفصلہ اس لیے کی کہ اگر پکی ہے تو آپ، ورنہ آپ یہی شروع ہو جاتے ہما ہم. چلیے اب ہماری باری آئی. یہاں پر ہبا صاحبہ، حفظہ صاحبہ کو انمیوٹ کیجئے ذرا. ہاں جی جی بیٹی ذرا ضمیر متصلہ سنائیے میری بیٹی. جی. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یعنی نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ یاد رکھیں کہ آپ جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں نا یہ 5-6 سیکنڈ کے اندر، یہ قرآن مجید میں چاروں ضمیروں کے ٹیبل میں جتنے الفاظ ہیں یہ 12,000 ٹائمز آئے ہیں. اچھا یہ ہبا صاحبہ ہیں، کوئی ہبا بیٹی آپ بتائیں گی؟ جی بیٹی آپ ذرا بتائیے ضمیر اشارہ جس میں اشارہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے، ذرا بتائیے ضمیر اشارہ. جی. ہاذا ہازانی ہاؤلائی، ہازی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا زانکا اولائکا، تلکا تانیکا اولائکا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کے ساتھ یہ یاد کیا، اور اس میں لازمت ہے کہ آپ کے والدین کا بھی، آپ کے دادا دادی کا بھی، آپ کے بڑے بہن بھائیوں کا بھی خاص حصہ ہے، تبھی آپ لوگ یہ کام کر سکے ہیں. ورنہ اسکول کی جتنی مصروفیات اور آج کل جس طریقے سے آن لائن کلاسوں میں مصروف رہتے ہیں بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عبداللہ بھائی، اچھا آپ بھی، عبداللہ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ لائن پر کوئی. ہاں بیٹا عبداللہ صاحب آپ ذرا آپ بھی چلیں آپ یہ سنا دیں ضمیر متصلہ سنا بیٹا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یعنی نا. آواز بالکل بیٹا آپ کی غائب ہو گئی، دوبارہ سنائیے، بالکل آواز نہیں آئی آپ کی. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یعنی نا. جزاک اللہ خیرہ. اب دیکھیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں سلائڈ ہٹا دیں. اچھا جی کوئی اور بھی ہیں؟ اچھا جی یہ دیکھیے یہ جو ضمیر متصلہ لکھی ہے، یہ دیکھیے یہ شروع میں جو اسماء ہیں یہ تمام کے تمام نیلے کر دیے گئے ہیں، یہ تمام کے تمام ضمیر متصلے کے ساتھ ملا کے لکھی جاتے ہیں. تو دیکھیے ربہما ربہم، ربہو ربہما ربہم، رسولہا رسولہما رسولہن، کتابکا کتابکما کتابکم، قلمکا قلمکی قلمکما قلمکی قلمکما قلمکن، اور وطانی وطاننا. تو آپ جب یہ ضمیریں یاد کر لیں گے تو آپ کسی بھی نام کے ساتھ، بیت کے ساتھ لگائیں، کتاب کے ساتھ لگائیں، جس چیز کے ساتھ لگائیں، اور صبح شام تک عربی میں گفتگو کرتے رہیں دوستوں کے ساتھ. اچھا ان میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا یہ رب ہو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں رب ہو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں علیزہ بیٹی، علیزہ صاحبہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. رب ہو کیا معنی ہوں گے؟ جی اس کا رب، اس ایک مرد کا رب. ماشاء اللہ بالکل اسی طریقے سے ان دو مردوں کا رب، ان سب مردوں کا رسول، اس عورت کا رسول، ان دو عورتوں کا رسول، ان سب عورتوں کا رسول، اسی طریقے سے کتابوں کا وغیرہ وغیرہ. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ بیٹی، اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ آپ سب کو مزہ آ گیا. بہت خوشی بھی مجھے. لازم بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو دل بھی چاہتا ہے کہ اور زیادہ محنت سے بچوں کو افہام و تفہیم کے لیے بہتر طور پر. اب دیکھیے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ضمیر متصلہ تھی ملا کے لکھی جاتی ہے اور بعد میں لکھی جاتی ہے، لیکن ضمیر منفصلہ اس کے مقابلے میں ایک دم وہ الٹ ہوتی ہے، پہلے لکھی جاتی ہے اور علیحدہ لکھی جاتی ہے. دیکھیے یہ پوری ہری 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 نظر آ رہی ہے،
گھاس کی طرح یہ جو کلر ہے یہ سب کے سب ضمیریں منفصلہ ہیں. تو اس میں آپ کو پتا ہے قل اللہ احد پہلی قل اللہ احد کی آیت ہے, تو ہما کے ساتھ المسلمان, پھر ہم المسلمون, ہیا مسلمتن ہیا مسلمتان, اسی طریقے سے انتا کے ساتھ عالمون, پھر عالمان عالمون انتم, اسی طریقے سے صالحہ صالحتان. تو اس طریقے سے یہ پہلے لکھی جاتی ہیں. صرف اور صرف آج کی کلاس میں ہم لوگ صرف یہ اسٹڈی کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ قرآن مجید سامنے آنے کے بعد ان الفاظوں کو کس طریقے سے پہچان پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ غور کریں, دیکھیے یہ ماشاءاللہ لقد قرآن مجید کی سورہ حشر کی کا آخری رکوع ہے. اس کے تعلق سے بہت سی برکات اور فضیلتوں کا ذکر بھی آیا ہے شریعت میں ماشاءاللہ لقد. ابھی دیکھیں اس کے اندر ہم لوگ گفتگو جو ہماری ہو رہی ہے اس میں ہم صرف اس کلاس میں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ جتنی آج کلاسیں ہم نے اٹینڈ کر لی, اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا, اس کے بعد آپ ہماری اس کلاس کے بعد قرآن مجید اٹھا کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسماء کتنے حیران کن طریقے سے قرآن مجید میں آئے ہیں. یہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ آئے ہیں. اب یہ دیکھیے, اور ہماری گفتگو ہو چکی کہ کلر کوڈنگ میں بلو کلر جو ہے وہ اسماء کے لیے مختص کیا گیا ہے. تو اس رکوع میں آپ کو ذرا بلو کلر دیکھیں, آپ کو صرف بلو کلر ہی بلو کلر نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ, عالم, غیب, شہادہ, اور رحمان, اور رحیم, پھر اس کے بعد اللہ, الملک, قدوس, سلام, مؤمن, مہیمن, عزیز, جبار, متکبر, سبحان اللہ, هو اللہ. پھر یہاں پہ دیکھیے اللہ آیا, خالق, باری, مصور, یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں. اسی طرح سماوات الارض اور عزیز اور حکیم. تو جیسے ہی آپ کو اسم کی پہچان ہو جائے گی, اب جیسے اسم کی پہچان کے لیے ہماری گفتگو ہوئی کہ جیسے آ کامن ناؤن ہے اور دا پراپر ناؤن. آ کیا کا مطلب ایسی کیا جسے کوئی نہیں پہچانتا, لیکن دی کیا کا مطلب جس کا ہم لوگ پہچانتے ہیں کہ کسی خاص انسان سے یا کسی گھر والوں سے اس کی نسبت ہوتی ہے, تو ہم دا لگاتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام یا اسماء ہیں ان تمام میں شروع میں دیکھیں یہ پنک کلر الف لام لگا ہوا ہے, اور یہ کثیر استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے, دی کثیر استعمال ہے. تو یہ دیکھیں الف لام الف لام الف لام الف لام الف لام الف لام الف لام, یہ تمام کے تمام جتنے بھی الف لام ہیں, تو قرآن مجید میں جہاں بھی آپ الف لام دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے اسم ہے. تو لہذا اسم کی پہچان کے لیے الف لام ایک نشانی ہو گئی. اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ایک مرتبہ گفتگو کر لی, تو اگر ہم توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید جب بھی اٹھائیں گے آپ کو تمام چیزیں ریکال ہوں گی. اسی طریقے سے دو زبر, دو زیر اور دو پیش اسم کی نشانی ہے, مگر اس رکوع میں یہ تمام کے تمام الف لام سے اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں. اب چلیں دیکھتے ہیں بقایا کو. یہاں پر خاص طور پر یہاں پر صرف اسماء کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اس لیے بقایا چیزوں کو ہم نے اسی طرح بلیک رہنے دیا جیسے کہ قرآن مجید میں سے یہ عکس لیا گیا. یہ قرآن مجید ہمارا ذکر ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے ہم کاپی کر لیتے ہیں تاکہ زیر زبر پیش وغیرہ سب اسی سے آئیں. لیکن بعد مطلب ہوتا کیا ہے کہ یہ کاپی کرتے وقت نا یہ کینوا کے اوپر بعض حرفات حرکات پر وہ حروف پر لیٹرز پر جو ہے نا یہ تشدید زبر وغیرہ کا فرق آ جاتا ہے, تو اس سے پریشان مت ہوئیے گا, یہ کاپی کے فرق کی وجہ سے بعض مطلب ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی ہماری کلاسوں میں ایسی کوئی چیز نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ وہاں سے کینوا پہ کاپی کرتے وقت جو ہے نا یہ غلطی ہو گئی ہے. چلیں اب آگے دیکھیے. اب ہم نے کیا کیا یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے قوسین کہتے ہیں بریکٹ کو. قوس قزح آسمان پہ بارش کے بعد رنگین کمانی آتی ہے دیکھیں, تو اس کو بریکٹس کہتے ہیں. تو یہاں نیچے دیکھیں
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہر بچے بوڑھے جوان سب کو پتا ہوتا ہے. اس میں دیکھیے نیلا یہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کا نام، لیکن یہاں پر کیونکہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہر حرف کو، ہر لفظ کو اس کلر کوڈنگ کے لحاظ سے سامنے رکھیں تاکہ کس طریقے سے اسما 3 حروف سے بنتے ہیں. تو دیکھیے شیطان میں شین تا نون، اور پھر یہ رجیم مردود کے لیے تو را جام جیم میم، اور ان میں جو سلامتیوں کے حروف ہیں وہ دیکھیے سرخ نظر آ رہا ہے رجیم علیم کے وزن پر. اسی طریقے سے شیطان میں آخری حرف سے پہلے الف آیا. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں یہ 3 حروف سے رحمان بنا، 3 حروف سے رحیم بنا. اب ان میں جو خاص طور پر بریکٹ میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کو یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ جب قرآن مجید ہاتھ میں آئے تو پریشان مت ہو، بول کے ہوتا کیا ہے کہ الف لام اور رجیم، تو یہ الف لام خاص مردود. ویسے تو من الجنۃ والناس کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شیطان کی حرکتیں کرتا ہے وہ بھی شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور ایسے لوگ شیطانوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی. قرآن مجید میں قل اعوذ برب الناس کی گفتگو ہو رہی ہے. تو لیکن شیطان جو ہے وہ اصل میں دا رجیم، دا مردود ہے، خاص مردود. تو الف لام لگا ہوا ہے اس میں، دیکھیے علم نے الف لام علیحدہ کر دیا پلس رجیم، ان دونوں کو ملا کر الرجیم. تو یہ ہمیشہ 2 الفاظ ہوتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت اس چیز کو ہمیں ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم پہلے تمام الفاظوں کو دیکھ لیں گے کہ اس آیت میں کتنے الفاظ ہیں، ان الفاظوں کے بعد پھر اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ لسٹنگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہے ترجمہ آپ انشاءاللہ کرتے جائیں گے. کثیر استعمال آپ کو سب یاد ہے، یہ کثیر استعمال میں الف لام آئے. دیکھیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بسم دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ثلاثی ہے، لیکن یہ 2 الفاظوں سے مل کر بنا ہے بسم. یہ سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں شروع میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ قرآن مجید میں بھی بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. تو اس طرح یہ بھی ان کی بھی تعداد 114 ہی ہے. تو بسم میں دیکھیں با یعنی بازر بی، فی من اللہ کان بی لی الہ توا، تو یہ حرف جر ہے تو کثیر استعمال میں آتا ہے. تو اسم با اور اسم ملا تو بسمی بن گیا. تو جب بھی آپ بسم دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ 2 الفاظ ہیں. اسی طریقے سے الحمد میں یہ الرجیم پہ جیسے گفتگو ہوئی، الف لام اور حمد، دا حمد، یعنی جب بھی انسان کسی سینری کی، کسی انسان کی، کسی کے علم کی، کسی جگہ کی، کسی مکان کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کوئی بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہی لوٹ کر جاتے ہیں. حمد ہوگی تو یہ اصل میں ہوتی اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس میں انسان کا کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہوتا ہے. تو دا حمد، تو الحمد مانے تمام تعریف ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے ال مانے تمام ہوتے ہیں نا، آل، تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ الف لام سے آل، اے ڈبل ایل آل ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ آل کے معنی تمام کے بھی ہوتے ہیں اور دا کے بھی ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں یاد رکھنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھیے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ دیکھیں للہ یہ لفظ ہے، اس للہ میں دیکھیں اس میں بھی کیا ہوا ہے کہ یہ بھی غور طلب لفظ ہے، یہ جگہ جگہ آیا ہے. یہاں پر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بھی آیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض بھی آیا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض بھی آیا. تو للہ بہت مرتبہ آیا ہے. تو للہ میں 2 الفاظ ہیں، لی حرف جر، فی من اللہ کان بھی لی الہ توا، تو لام زیر لی، تو اور اللہ، تو اللہ ہے اور لی، ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ شکل اختیار کر لیتا ہے. تو کبھی بھی آپ کو للہ لکھنا پڑے تو اس میں آپ 3 لام نہیں لگائیں گے بلکہ صرف 2 لام، اور پھر اس کے بعد ہا لکھنے کے بعد اس کے بعد تردید اور کھڑا زبر آ گیا تو للہ، تو یہ بن گیا اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک لفظ اور جملہ ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو لوگ کسی بھی نقصان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں ایسے بندوں پر میری رحمتیں ہوتی ہیں. تو انا کا یہ جو لفظ ہے یہ بھی 2 الفاظ سے مل کر بنا. انا
آپ نے انا انا کا انا لیتا لاکنہ لعلہ، یہ ان اللہ سمیع علیم کی مثالوں میں آپ نے پڑھا کثیر استعمال میں. تو انا اور نا ضمیر ہے کیا ہرے کلر میں، اور یہ کثیر الاستعمال ہیں، تو ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ انا بے شک ہم. اس کے انا کے معنی بے شک ہوتے ہیں، نا معنی ہم، تو بے شک ہم. چلیے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا کیا، اس میں آپ لوگ اب کریں یہ کہ جس طریقے سے ہم بچوں کو لے کے قلم پنسل لے کے بٹھا دیتے ہیں، تو ہم لوگ جب بھی قرآن مجید کی اسٹڈی، قرآن مجید کی ترجمہ سیکھنے کے لیے کاپی قلم لے کے بیٹھیں گے، تو دوسرے معنوں میں آپ اللہ تعالیٰ جس طرح سے بچہ استاد کے سامنے بیٹھ کر لکھتا ہے، تو آپ نظر تو آئیں گے آپ کو کہ انسان نظر آ رہے ہیں سامنے، لیکن جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن مجید کی اسٹڈی کرتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا اچھا ہے، میرا کلام سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی محفل میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، تو ایسے بندے کا ذکر ایسی محفل میں کرتے ہیں جو اس زمین کی محفلوں سے بہت اچھی محفل ہے. تو ہم جب ان کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم انسان پر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں سورہ فاتحہ میں ہم نے وہ کلر کوڈنگ کے تمام کلر استعمال کیے ہیں، اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے کلرز بکھرے ہوئے اس میں ہوتے ہیں، یعنی کس طریقے سے کثیر الاستعمال الفاظ، ضمیریں، ثلاثی اور تمام کے تمام الفاظ اس طریقے سے جڑ کر بنتے ہیں. اب چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہماری گفتگو ہو گئی. الحمد میں بالکل اسی طریقے سے یہ الحمد للہ رب، اور اب جو الفاظ ثلاثی سے بنے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے ہم نے نیچے نیلی نیلی بلو لائنیں لگا دی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید میں اسم کا پہچان کے لیے کہ جب بھی آپ یہ اسماء دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، اس میں الف لام لگا ہوا ہے، اس میں الف لام لگا ہوا ہے. للہ پر گفتگو ہو چکی، الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے. مالک فاعل کے وزن پر مالک. الدین آپ کو معلوم، دین اسلام آپ کو پتا ہے کہ یہ دین ہے. اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پنک جو ہے کثیر ہوتا ہے ایا کے معنی ہوتے ہیں ہی، یعنی پرٹیکولرلی وہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس کو سجدہ کرتے ہیں. ایا کا تو تیری ہی، اونلی یو کا مقصد نکلتا ہے اس میں. تو نعبدو یہ فعل ہے لیکن ثلاثی سے بنتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ نون جو ہے یہ اس کا ہے کثیر استعمال کا. اور اسی طریقے سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آگے چلتے ہیں. دیکھیے نستعین میں نون سین اور تا یہ تمام سلامتیوں کے حروف ہیں. اس میں بھی یہ نون بھی مطلب ہے کہ ہاں تھوڑا سا بعض مرتبہ یہ کلر ہم دونوں کو دیکھتے وقت ایک دم دیکھیں، یہ سرخ ہے، یہ سلامتیوں کا ہے، میں نے کثیر کہا یہ سلامتیوں کا نون ہے. اسی طریقے سے اہدنا، دیکھیں ہدایت، تو ہا اور دال، جب بھی آپ ہا دال سے کوئی لفظ دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہدایت سے ہے. اسی طرح نون ضمیر دیکھیں گرین میں آئی، پھر اس کے بعد الف لام لگا ہوا ہے اور یہ صراط بلو میں لکھا ہوا ہے، یہ اسم ہے. پھر یہ بھی اسم ہے لیکن اس میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ پہچان ہے اسم کی. اور قاف یا میم یہ ثلاثی ہے، اور مستقیم بھی یہ تینوں کے تینوں جو حروف ہیں میم سین تا یہ سلامتیوں کے حروف ہیں. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے مزید 8 اسماء کی قسمیں. لیکن صرف 3 یہ جو ہم نے 3 حروف سے بننے والے جو الفاظ اسماء دیکھے ہیں ان کے اوپر ہی آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور باقی 80% الفاظ ہم جو آگے اسم پڑھنے والے ہیں وہ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اب دیکھیے صراط، پھر بلو آیا، یہ اسم ہے، یہ گرین آپ کے پروناؤن ہے. انعمتا میں دیکھیں یہ ثلاثی سے بنا، اور باقی یہ دونوں سلامتیوں کے حروف ہیں. پھر علیہم، اس کے بعد غیر، اس کے بعد ال یہ کثیر الاستعمال،
پھر اس کے بعد مغضوب غان ضاد با، اللہ تعالیٰ کے جن پر غضب نازل ہوا تو غضب سے ہے، تو مغضوب جن پر غضب نازل ہوا مفعول کے وزن پر، دیکھیں میم فا زبر مف عین واو پیش رو لام، تو مفعول کے وزن پر مغضوب۔ اسی طریقے سے علیہم، یہ کثیر، یہ ضمیر، یہ کثیر، یہ کثیر، یہ کثیر، اس کے بعد پھر یہ 3 حروف سے ضاد لام لام، ضلع مانے گمراہ ہوا وہ ایک شخص، تو دالین گمراہ ہونے والا، تو اس کی جمع میں وانو لگ جاتا ہے۔ یہ سب سرخ کثیر الاستعمال الفاظ ہیں۔ چلیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ تمام گفتگو صرف اور صرف ہمیں پہچاننے کے لیے ہو رہی ہے کہ کوئی بھی آیت یا رکوع یا کوئی آپ قرآن مجید کی آیت کہیں سے بھی نکالیں، یہ صرف میں نے جو 4-5 لیے ہیں یہ تو مثال کے لیے لیے ہیں، اور یہ وہ رکوع اللہ کے حکم سے لیے ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ہم کو یہ یاد بھی کر لینے چاہیے۔ ان کی بہت بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ پہلی 5 آیتیں سورہ بقرہ کی، آخری آیتیں للہ ما فی السماوات آخر تک 3 آیتیں، اور یہ الف لام میم کی یہ 5 آیتیں، اور سورہ حشر کا آخری رکوع۔ تو دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی اسی طریقے سے ضمیر، اور پھر یہ اسم ہے لیکن ثلاثی بننے والا ہے، اس لیے اس کے نیچے 3 لائنیں دے دی گئی ہیں را یا با، اور یہ بھی ہماری گفتگو ہو چکی کہ بیچ والے حرف پر اگر جزم ہو تو یہ اس میں مصدر ہوتا ہے، تو یہ را یا با یہ اس میں مصدر ہے۔ اسی طریقے سے فیہ ہدن، یہ دیکھیں 2 زبر آ گئے، تو جیسی 2 زبر آئے یہ سمجھ جائیں کہ آپ اسم ہے، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ الف لام لگے گا یہ بن جائے گا الہدا، لیکن الف لام لگا ہوا نہیں ہے تو ہدن رہے گا۔ اسی طریقے سے للمتقین میں لام حرف جر ہے، فی من الاکان بھی لی الہ توا کا، اور یہ ال کا اس میں الف لام گر گیا، تو جب بھی لام جو حرف جر کا ہے جب کسی الف لام والے لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو جیسا بسمی میں الف گر گیا تھا، اسی طریقے سے یہ المتقین تھا تو للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کیا ہوا ذالکہ یہ وہ کتاب ہے نہیں شک جس میں ہدایت ہے لی کے لیے متقین، متقین کے لیے۔ اب آپ ترجمہ کرتے جائیں، ترجمہ شروع کر دیں آج سے۔ اگر اس گفتگو میں یاد رکھیں کہ یہ انگلش میڈیم والے یہ مت سمجھیں کہ ہم جو ہے مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز پڑھ رہے ہیں، تمام الفابیٹس کی، انگلش کے ہوں، عربی کے ہوں، اردو کے ہوں، ان تمام کے مخارج ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے واولس ایک جیسے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو ہو چکی، ان کے ورڈ بننے کا فارمیشن کا طریقہ بھی واولس لگا کے ویسا ہی ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سینٹنس بنانے کے لیے بھی 3 الفاظوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ناؤنس، وربس اور ہیلپنگ ورڈ، اور عربی میں اسم، فعل اور کثیر کہتے ہیں، اور اردو میں عموماً آپ نے سنا ہوگا اسم، فعل اور حرف کہتے ہیں۔ تو یہ ماشاء اللہ لقد، پھر الذین یؤمنون، تو آپ دیکھیں بس یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت میں بھی اسی طریقے سے جتنے ہرے ہیں دیکھیں جہاں جہاں ہرے کس طرح سے ہوتے ہیں، رزقنا، اب یہ رزقنا میں یہ ضمیر متصل ہے جو رزق کے بعد لکھی ہے، لیکن ہم ینفقون وہ سب ہیں خرچ کرتے، تو ہم یہ ضمیر منفصل ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے آیا ہے، یہ ہم کا تعلق اس سے ہے، اس نون علی زبرنا کا تعلق رزق سے ہے، تو رزقنا۔ اسی طریقے سے پھر وا کثیر الذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا، الی کا الی مانے طرف۔ اب آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے، یہ تمام کثیر جو آپ نے یاد کر لیے ہیں ان کے معنی یاد کرنے ہیں، جیسی آپ نے معنی یاد کر لیے، آپ نے قرآن کثیر کے معنی آپ نے یاد کر لیے، تو آپ نے 43,000 ورڈز کے قرآن مجید میں جو آئے ہیں ان کے آپ نے یاد کر لیے معنی۔ ضمیروں کے معنی آپ نے یاد، ضمیروں کے معنی تو ہما ہم میں وہ ایک، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اللہ قوت، اسی سیکوینس سے 14 الفاظوں کے معنی بنتے جاتے ہیں۔ تو یہ الیکا وما، اور جو انزلا نازل کیا گیا، من قبل کا، قبل آپ کو معلوم ہے قبل معنی پہلے کو کہتے ہیں، سے قبل تجھ سے پہلے، اور
बामाने साथ, आखिरत और आखिरत के साथ यानी आखिरत पर, हम युकिनुन वो यकीन रखते हैं। फिर इसी तरह से उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो ये तमाम की तमाम पहचान के लिए कि किस तरीके से आप माशाअल्लाह कुरान मजीद में से अस्मा, कसीर, ज़मीर और अफ़ाल की तो अभी बारी नहीं है, अफ़ाल बाद में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आएंगे तो इसमें भी है मौजूद, जैसे ये भी फ़ेल है, इसी तरह से ये फ़ेल है, लेकिन इनके ऊपर अभी गुफ्तगू इसलिए नहीं करें कि हमने अफ़ी अफ़ाल का चैप्टर नहीं पढ़ा, हम लोग सिर्फ इस्म पर गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ज़मीरों और कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज अलहदा करें, आप निकालें। ये तमाम जो ऊपर काम लिखा हुआ है ना, ये तमाम काम आप लोग अगली क्लास से पहले करेंगे। फिर मैं पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला किस किस ने कर लिया, और अगर जिसने नहीं किया फिर वो बाद में मरने तक ये नहीं कह सकता कि कुरान मजीद मुश्किल किताब है। फिर जो याद कर लेंगे और ये जो असाइनमेंट्स कर लेंगे, फिर वो आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो जहन में रखिए कि घर वालों से भी कहें कि हमारी मदद करें इसमें, जिस तरीके से स्कूल की क्लासों में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते वक्त अम्मा बाबा की जान खाते हैं, इसी तरीके से कुरान मजीद के भी लिखा, उनको भी सवाब मिलेगा मुफ्त में। उनको भी जब आप तवज्जो देंगे तो उनको भी अल्लाह ताला अजर देगा और आपको भी, और आप सबब बन जाएंगे माँ बाप को अजर देने का इंशाअल्लाह ताला इस उम्र में। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको तमाम कसीर नजर आ रही है पिंक कलर्स में, ये तमाम कसीर हैं। ब्लैक जितने भी हैं वो तमाम के तमाम सुलासी से बनने वाले या अस्मा है, लेकिन क्योंकि हमारी इस तीनों आयतों में, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतों में हम सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं ज़मीर और कसीर की, इसलिए हम अस्मा पर और अफ़आल पर गुफ्तगू नहीं कर रहे, ना इनमें कोई कलर का हमने फ़र्क डाला है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि अस्मा और अफ़आल को अलहदा करने के बाद कसीर और ज़मीर कितने आते हैं, जितने भी ग्रीन और पिंक्स हैं, ये तमाम के तमाम कसीर और ज़मीर हैं। गिनती करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये एक आयत है, यहाँ से यहाँ तक गिने, तमाम काले वाले गिने, अस्मा और वर्ब्स अलहदा हो जाएंगे, नाउन्स, और उसके बाद ये पिंक गिने, गिनती करके रखें, उसके बाद तर्जुमा करते जाएं। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, माफिज, जो कुछ है अंदर आसमानों और जो कुछ है जमीन में, और अगर तुम छुपाओ, तुब्दु माने जाहिर करो, और अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, या छुपाओ, खफी रखना, खफी मखफी उर्दू का लफ्ज है, खफा खफी जो है छुपाने को कहते हैं। यो हासिब हिसाब ले लेगा, हा सीन बा, हिसाब ले लेगा उसका अल्लाह ताला, पस बखश देगा जिसको चाहे उसकी नियतों के मुताबिक, अगर उसे गलती हुई है तो, और फिर जो अजाब देगा जिसे चाहे, जो उसकी नियतों के मुताबिक अल्लाह ताला उसका हिसाब करेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वल्लाहु, और अल्लाह, अला ऊपर, हर चीज़, कुल्ली शै, इन शै माने चीज़ के होते हैं, कदीर कुदरत रखने वाला है। इसी तरीके से इनमें भी आप लोग ये तमाम के तमाम असाइनमेंट्स अपने घर में कापी कलम लेकर इनको बैठकर अलहदा करें, और आप खुद फिर फर्क महसूस करेंगे कि आपको कितना समझ में आने लगा है। माशाअल्लाह। इसी सूरह बकरा की ये तीसरी आयत है। ये बहुत ही खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई है। असल में कोई सेठ या अफसर किसी का हो बहुत मेहरबान, और उसको कंपनी से कर्जा चाहिए होगा, और अफसर बहुत मेहरबान है, तो अफसर अपने मातहत को बोलेगा कि वो सेठ से अप्रूव कराने के लिए ना तुम ये अल्फाज लिखो, मैं इसको ओके कर दूंगा। लेकिन हो सकता है अगर वो मुलाजिम या वो मातहत खुद अपनी कोई अंग्रेजी लिख के लाए या अपनी उर्दू लिख कर लाए तो उसको पसंद ना आए। तो ये दुआ ऐसी है जो अल्लाह ताला खुद सिखा रहे हैं कि तुम ऐसे मांगो मुझसे। फिर ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला से अब मांगे उसके कहने के मुताबिक, उसके बताए हुए अल्फाजों से, और वो हमारी दुआ कबूल ना करे? तो फिर मजा पता क्या चल रहा कि क्योंकि हम दुआ मांगते वक्त हमारी शक्ल फकीरों की नहीं बनती। एक मतलब इससे पहले भी हमारी क्लासों के दरमियान मैंने जिक्र किया था। अब जरा गौर करें, आप किसी चौराहे पर गुजर रहे हैं और सिग्नल आ जाए, तो सिग्नल आते के साथ ही आपकी दोनों खिड़कियों की तरफ से मांगने वाले आ जाते हैं, कितनी मासूम शक्ल बनाते हैं।
زبردستی آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار اتنے کرب میں، اتنی تکلیف میں، اتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے بیچارہ، چلو نہ چاہتے بھی زبردستی نکال کے دیتے ہیں اس کی شکل دیکھ کر. لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں ہماری شکل ایسی فقیروں جیسی بنتی ہے؟ ہم تو پتہ نہیں پڑھ رہے یہ ہوتے ہیں کیونکہ معنی نہیں معلوم، اس لیے ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں زبان سے، جس طرح سے کیسٹ قرات کر رہا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہمارا یا موبائل قرات کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا اور ہم جو ہے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور اور ہم مصروف رہیں کہیں اور. تو یہاں پر بھی صرف پہچان کے لیے صرف ضمیروں اور پنک کلر میں کثیر کو واضح کیا گیا ہے. ان تمام کو اپنی کاپیوں میں لکھیے اور پھر ان کی پریکٹس کریے. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو ترجمہ کس طریقے سے آنے لگا ہے. فوراً ان تمام کو یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی. اب ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی. اب انشاءاللہ تعالی ہم سمری تو یہ خود ہی سمری تھی، اس لیے اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پچھلی کلاسوں میں جو کچھ سیکھا اس کا ہم نے ریویژن کیا. ضمیر متصلہ سے سینٹنس بنانے کی مشق کی، منفصلہ سے ضمیر سینٹنس بنانے کی مشق کی، قرآنی آیت رکوع اور صورتوں میں کس طرح اسماء ضمیریں اور کثیر ایک دوسرے سے ملا کر لکھے جاتے ہیں مطالعہ کیا، اور آیات کے ترجمہ کرنے میں آسانی کے لیے کلر کوڈنگ کے ذریعے اسم ضمیر اور کثیر کی پہچان کی ٹیکنیک کا مطالعہ کیا. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے ہمارے پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ میں رہنے والے ساتھیوں کے ساتھ، کہ اب ہم ان سے تھوڑی سی مشق کریں گے. اس کے بعد پھر سوال جواب کے لیے ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ بچے گا تو اس پر گفتگو کریں گے. چلیے بیٹا، اللہ تعالیٰ جزا دے کہ آپ لوگ قوت اپنے اس مصروف ترین زمانے میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں. چلے بیٹا اب ہاتھ کھڑا کریں آپ لوگ. ہاں جی، ان کو بچوں جی بیٹا ہاتھ کھڑا کیجئے. آپ سے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہو چکی کہ ہماری جتنی بھی کلاسیں ہوئی ہیں نا، ان تمام میں ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے یاد کرنا ہے. تو کیونکہ آج تمام پچھلی کلاسوں کا ریویژن تھا تو ہم نے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے یہ اسائنمنٹ سنیں گے کہ جو چاروں ضمیریں ہیں وہ چاروں ضمیریں ذرا آپ لوگوں کو سنا دیں. تو چلیں ہینڈز کریں، کون سنائے گا ضمیریں؟ جو پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا اس کے حصے میں شروع کی 2 ضمیریں آ جائیں گی. پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مشکل والی ضمیریں آ جائیں تو آپ کہیں کہ ہم تو سنا ہی نہیں سکتے. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ امیزہ بیٹی. اچھا ماشاءاللہ 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 بیٹی، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. تیار ہو پوچھوں آپ سے؟ جی جی بیٹی. تو سب سے پہلی ضمیر جو ملا کے لکھی جاتی ہے اور بعد میں لکھی جاتی ہے وہ ضمیر متصل کہلاتی ہے. تو ذرا سنائیں گی آپ ضمیر متصل؟ ضمیر متصل ہو، ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا نینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، اور جس نے آپ کے ساتھ محنت کرے ان کو عطا فرمائے. اچھا یہ ہمارے ہیں کوئی مازن صاحب. ہاں بیٹا ماشاء اللہ پوچھوں آپ سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صرف مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ کتنی محنت سے بچے ماشاء اللہ آگے بڑھ بڑھ کے. جی بیٹا مازن خان صاحب میں آپ سے پوچھوں؟ جی میں ضمیر متصل کے علاوہ دوسری بھی پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں. چلیے تو اب ضمیر متصل کے بعد جو آسان ضمیر ہے، ویسے تو سبھی آسان ہے، ذرا ضمیر منفصل سنائیے جو پہلے لکھی جاتی ہے اور علیحدہ لکھی جاتی ہے.
جی ضمیر منفصل ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. ماشاء اللہ بیٹا، میری آنکھوں میں آپ یقین کریں کہ آنسو آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں. اور یہ کریڈٹ آپ اللہ تعالیٰ کو، پیارے نبی کو اور پھر آپ کے والدین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. ان کے لیے دعا کیا کریں جنہوں نے آپ کے لیے ٹائم نکالا، آپ کے لیے محنت کی. ہاں مازن خان صاحب ماشاء اللہ سنا دیا مازن خان صاحب نے. اچھا اب ہمارے آئے ہیں سید ولی اللہ صاحب، ولی الدین صاحب. جی بیٹا آپ سے پوچھ لوں ضمیر؟ السلام علیکم. جی پوچھیے. چاروں میں سے کوئی بھی پوچھ لوں یا شروع کی آسن والی پوچھ لوں؟ نہیں آپ چاروں میں سے کوئی سی بھی پوچھ لیجیے. چلے جی پھر وہ ضمیر سنائیں جیسے ہوائی جہاز جا رہا ہو تو ہم بچے کو بتاتے ہیں دیکھو بیٹا وہ دیکھو ایروپلین، یا دیکھو وہ ہوائی جہاز، وہ دیکھو مسجد نظر آ رہی ہے. تو وہ والی ضمیر ضمیر اشارہ کہلاتی ہے، جس میں اشارہ کیا جاتا ہے. تو ذرا ضمیر اشارہ سنائیں گے بیٹا آپ؟ جی ھذا ھذانی ہؤلائی ھذہ ھاتانی ہؤلائی ذالک ذالک اولئک تلک تلک اولئک. اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے یار. ماشاءاللہ بہت خوشی لگ رہا ہے ماشاءاللہ لا قوت کہ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ یہ محنت جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارا بھی اور آپ کا سب کا ساتھ دے اور ساتھ دے رہا ہے. تبھی ماشاءاللہ یہ اتنی پیاری پیاری آوازوں میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے گفتگو سننے میں آ رہی ہے. اچھا صاحب علی محمد اعلیٰ مراتب عطا فرمایا. اب ہم کو یہ بس یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ عموماً ہوتا کیا کہ استاد سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں. اگر اسکول میں بچے نہ ہوں تو استاد کہاں کا رہتا ہے. تو اگر میں کچھ آپ کے سامنے آپ سر بول دیتے ہیں تو اس لیے بول دیتے ہیں آپ کہ لازم بات ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں سر ہوں، آپ نہیں ہیں تو میں سر ہی نہیں ہوں. چلیے جی علی محمد صاحب انہوں نے سنانا ہے. ہاں بیٹا میں چاروں ضمیریں پوچھوں یا کوئی ایک پوچھ لوں شروع والی؟ چلے سنیے چلیے آپ خاموش ہو جائیں. چلیے وہ سب سے پہلی والی ضمیر جو ضمیر متصلہ ہوتی ہے نا بیٹا، آپ وہی سنا دیں انشاءاللہ. جی جی ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا نینا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آپ اندازہ کریں لوگوں کو کتنا حوصلہ ہو رہا ہوگا جو بھی یوٹیوب پر یا جو بھی کسی بھی چینل پر ان کو سنے گا، کسی بھی ویب سائٹ سے سنے گا، وہ لوگوں کا کتنا حوصلہ ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ لا قوت. چلیں جی ماشاءاللہ لا قوت تقریباً سبھی ہو گئے ہیں. ہماری یہ ماہن صاحبہ نظر آ رہی ہیں. جی بیٹی آپ سنائیں گی ذرا؟ آپ چلیں آپ ضمیر متصلہ سنا دیں. ضمیر منفصلہ سوری ضمیر منفصلہ. جی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. اچھا جی کوئی ہبا صاحبہ بھی یہاں پر لائن پر ہیں. بیٹی آپ سے ذرا مشکل والی پوچھوں گا کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے دوسری کلاسوں میں بڑے شاندار طریقے سے بہت اچھی سنائی تھی، تو میرے خیال میں مشکل ضمیر بھی آپ سنا دیں گے. چلیں ضمیر موصولہ سنا دیں. جی الذی اللذانی اللذینا اللتی اللتانی اللاتی. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. ہماری کلاس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے اور اس ہماری ملاقاتوں کو سیکھنے سکھانے کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.